نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جس طرح ہدایت کے اللہ کی طرف سے راستے متعین ہیں اور جن راہوں سے ہدایت پھیلتی ہے وہ راستے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں بالکل واضح ہیں، لیکن آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کریں گے وہ ان گمراہی کے اصولوں کے بارے میں ہے کہ جن اصولوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے، چونکہ جو شخص فتنے سے واقف نہ ہو وہ لا علمی میں یا جہالت میں فتنے میں گر جاتا ہے، فتنے میں واقع ہو جاتا ہے۔ گمراہی کی جتنی بھی اقسام ہیں، خدا سے دوری کی جتنی بھی راہیں ہیں، ان کی بنیاد یا ان کا بنیادی جو مسودہ ہے یا بنیادی جو مین یعنی ان کی سڑک ہے، مین راستہ ہے، وہ دو راستے ہیں۔ دو راستوں سے گمراہی آتی ہے اور دو اسلوب ہیں جن اسلوب پر چلنے کے ساتھ انسان راہ راست سے دور بھٹک جاتا ہے۔ ایک راستہ یا ایک اصول یا ایک طریقہ واردات جو انسان کو اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے دور لے جاتا ہے، وہ راستہ ابداع کا ہے، بدعات کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ الحاد کا راستہ ہے۔ بدعات انسان دین کے اندر اضافے کرتا ہے، ایسے اضافے جو نہ تو مقصود شریعت ہیں اور نہ وہ شریعت کے اندر کوئی مقام پا سکتے ہیں، لیکن ان کو انسان شریعت بنا کر شریعت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اور الحاد کا کام یہ ہے، الحاد ہمیشہ دین کے ثابت شدہ مسائل کو، دین کی ثابت شدہ راہوں کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرتا ہے اور انسانوں کو ایک ایسی تشویش میں مبتلا کرتا ہے جو تشویش اس کو راہ راست سے دور لے جاتی ہے۔ الحاد حقیقت میں یا لغت میں کہتے ہیں العدول عن شیء، کسی چیز سے پھر جانا اور کسی چیز سے راہ راست سے ہٹ جانا، اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں اور دین کے اندر الحاد کہتے ہیں کہ الحاد فی الدین طعن فیہ والخروج عنہ، یعنی دین کے اندر الحاد یہ ہے کہ دین کے اندر طعنہ زنی کرنا اور دین سے خروج اختیار کرنا، اسے الحاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے هو المیل عن الشرع القویم الی جہت من جہات الکفر، کہ وہ پھر جانا ہے سیدھی شاہراہ سے، سیدھے راستے سے، کفر کی جہات میں سے کسی جہت کی طرف، یعنی سیدھی راہ کو چھوڑ کر کفر کی سمتوں میں سے کسی سمت کی طرف چل جانا۔ کل باطنیہ، جیسا کہ باطنی لوگ جیسے فری میسنز یا اسی طرح کے اور باطنی جو پہلے چلتے رہے باطنی نظریات والے، ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ الذین یدعون ان القرآن ظاہرا وانہم یعلمون الباطن، وہ کہتے تھے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے لیکن ہم جو تعلیم دیتے ہیں یہ قرآن کے باطن کی تعلیم ہے، ہم باطنی علوم کو بتاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا قرآن کے ظاہر کو چھوڑ کر ہم قرآن کے باطنی علوم کی ترغیب دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، یہ در حقیقت سیدھی راہ سے انحراف ہے، سیدھی راہ سے پھر جانا ہے، اسی کو الحاد کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں الحاد دو طرح کا چلا ہے، ایک الحاد تو اہل مشرق کا تھا، ایک الحاد اہل مغرب کا تھا۔ یہ بنیادی الحاد کے دو یعنی چینل رہے ہیں، الحاد کی دو مین شاہراہیں رہی ہیں جس پر ملحدین لوگ چلتے رہے۔ اہل مغرب کا الحاد ہمیشہ خدا کی ذات کے گرد گھومتا رہا، مثال کے طور پر انبیاء کرام اللہ کی ذات کا انکار کرنا، خدا کے وجود کی ضرورت کا انکار کرنا اور یہ کہنا خدا کی ضرورت نہیں ہے، نظام کائنات اپنی مرضی سے چل رہا ہے، یا یہ جو دنیا مارز وجود میں آئی ہے پوری کی پوری، یہ پہلے ایک بہت بڑا گولا تھا، اس کے اندر گیس اور ہیٹ کے باعث یہ یکدم پھٹ گیا اور ہر چیز جہاں جہاں پر ٹھہر گئی، کچھ سورج بنا، کوئی چاند، کوئی سیارے بنے، کوئی زمین بنی۔ پھر اور کوئی تحقیق کر کے نیا ان کا سائنسدان سامنے آتا ہے تو وہ کہتا نہیں سب کے سب پہلے بندر تھے، ترقی کرتے کرتے پھر انسان بنے۔ پھر اس کے بعد کوئی اور سامنے آتا ہے، وہ کہتا نہیں پہلے ایک بیکٹیریا تھا، پیرامیشیم نام کا بیکٹیریا، وہ کسی جوہر میں گیا، جوہر سے کچھ اور بیکٹیریاز ملے، مل کر پھر یہ یعنی حیات مارز وجود میں آئی۔ تو اس طرح کی یہ وادیتی ہے جس میں یہ جہال سائنس کے نام پہ سرگرداں ہیں اور گردش کرتے رہتے ہیں۔ اب دوسری طرف
یا تو انہوں نے خدا کا انکار کیا، یا انہوں نے پھر انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کی حیثیت سے میسنجر کیا ہے، خدا کا پیغام پہنچایا اور ان کی ڈیوٹی ختم۔ انہوں نے آسمانی کتابوں کا انکار کیا، فرشتوں کے وجود کا، آخرت کا، اور ان سب چیزوں کو انہوں نے فرضی تصورات سے تعبیر کیا کہ جو بھی جنت ہے، جہنم ہے، روز محشر کی حاضری ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ محض انسان کے وہمیں ہیں، ایک تصورات ہے۔ یعنی جن چیزوں کو انسان اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا، یعنی انسان کے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک شعور اور ایک لاشعور۔ شعور میں وہ چیزیں آتی ہیں جو انسان حاصل کر لیتا ہے، اور لاشعور میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی انسان کوشش کے باوجود حاصل نہیں کر سکتا، وہ دماغ کے اس خانے میں انہیں سیو کر لیتا ہے، جس کے بعد تصوراتی ہوتا ہے کہ یہ یہاں نہیں تو اگلے جہان میں مل جائے گا، حوریں یہاں نہیں ملی تو اگلے جہان میں مل جائیں گی، جنت یہاں نہیں ملی تو اگلے جہان میں مل جائے گی۔ تو ایک تصوراتی دنیا ہے، وہ اس کو اس طرح کر کے اس کو محض ایک تخیلاتی دنیا کہتے ہیں، اس بنیاد پر وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ملحدین مغرب جو مغربی لوگ تھے، ان کا الحاد ذات باری تعالیٰ کے گرد، انبیاء کے گرد، رسولوں کے گرد، اور جنت و دوزخ اور ما بعد الموت کی جو زندگی ہے اس کے انکار کے گرد گھومتا رہا۔ اور اہل مشرق کا الحاد ہمیشہ فرقہ واریت کے گرد، ایک دوسرے کے فقہی مسائل اور ایک دوسرے کے یعنی وہ مسالک کے اندر جو مسلمات تھے ان کے انکار کے گرد گھومتا رہا۔ کبھی حدیث کا انکار، کبھی فقہ کا انکار، کبھی صحابہ کا انکار، کبھی اہل بیت کا انکار۔ تو یہ اہل بیت کی بھی یعنی یہ الحاد ہی کی یہ مختلف صورتیں ہیں جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں گردش کرتی رہیں۔ تو چاہے اہل مغرب کا الحاد ہو، چاہے اہل مشرق کا الحاد ہو، یہ دونوں الحاد ایسے ہیں جو انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے اور صراط مستقیم سے دور لے کر چلے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔